بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، بکریوں اور گاؤں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور وہ اسے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والا دوبارہ آ جائے گے، اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹ جن کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کیا گیا قیامت کے دن آئیں گے، اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے۔ گائیں اور بکریاں آئیں گی، وہ بھی اپنے مالک کو سیموں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی، اور خزانہ گنجا سانپ بن کر آ جائے گا۔ وہ قیامت کو جب اپنے مالک سے ملے گا تو مالک اس سے 2 دفعہ بھاگے گا، پھر وہ سانپ سامنے سے آئے گا تو مالک پھر بھاگے گا اور کہے گا، تو کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ کرے گا تو وہ اس ہاتھ کو اپنے منہ میں لے لے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1786۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت خالد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر گیا، انہیں ایک بدو ملا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، جس نے اسے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ نے اسے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے پرواہ نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، جس کی تعداد اور مقدار کا مجھے علم ہو، اور اس کی زکوٰۃ ادا کروں اور اس سے اللہ کی فرما برداری والے کام انجام دوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1787۔